وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الحدید آیت 1 تا 4 آج کا حصہ اول ہے. آج کا موضوع، کیا ہم زندگی کی معراج کو حاصل کر چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہیں روح کو واپس لوٹا لیتے جب وہ پرواز کرنے کے لیے حلق تک آ پہنچتی ہے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھتے ہی رہ جاتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس مرنے والے سے تمہاری نسبت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم ہمیں دیکھتے نہیں ہو. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، پھر کیوں نہیں ایسا کر سکتے اگر تم کسی کی ملک کو اختیار میں نہیں ہو. ترجعونها إن كنتم صادقین، کہ اس روح کو واپس پھیر لو اگر تم سچے ہو. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر اگر وہ وفات پانے والا مقربین میں سے تھا فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، تو اس کے لیے سرور و فرحت اور روحانی رزق و استراحت اور نعمتوں بھری جنت ہے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے تھا فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو اس سے کہا جائے گا تمہارے لیے دائیں جانب والوں کی طرف سے سلام ہے، یا اے نبی آپ پر اصحاب یمین کی جانب سے سلام ہے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ مرنے والا جھٹلانے والے گمراہوں میں سے تھا فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی سخت کھولتے ہوئے پانی سے ضیافت ہوگی. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور اس کا انجام دوزخ میں داخل کر دیا جانا ہے.
ان هذا لهو حق الیقین، بے شک یہی قطعی طور پر حق الیقین ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، سو آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیا کریں۔ سامنے کرم سورہ الحدید آیت نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے گزشتہ سورہ واقعہ کا اس کو پڑھا، اس کا ترجمہ، اس کے معنی اور مطالب پہ غور کیا، اس پہ یعنی اس کو سمجھنے کی توفیق عطا کرنے پہ ہم اللہ کی تسبیح و تمجید کرتے ہیں۔ آج سورہ حدید ہے سامعین اکرام، اس کا نزول جو ہے وہ جنگ احد اور جنگ یہ صلح حدیبیہ، یعنی جنگ احد 3 میں ہوئی تھی، صلح حدیبیہ 5 میں ہوئی تھی، تو اس کے مابین تقریباً 5 ہجری آپ لگا لیں، بہرحال مدنی صورت ہے اور اہم بھی ہے۔ اور تھوڑا سا اگر آپ اس کی یعنی جو انداز ہے اس کو دیکھیں تو یہ بظاہر مکی صورت لگتی ہے، ابتدائی جو 5-6 آیات ہیں اس سے یہ مکی صورت لگتی ہے کہ کیوں کہ اس میں بنیادی باتوں کا تذکرہ ہے، لیکن نہیں، یہ جو ہے یہ مدنی صورت ہے، اس پہ اتفاق ہے۔ اور بہرحال اس کی اپنی وجوہات ہیں یا اس قسم کے مضمون کی۔ بہرحال جہاں تک سورہ واقعہ کا تعلق ہے، بے شک وہ مکی صورت تھی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو آخرت کے نہ ماننے والے ہیں ان سے خطاب کر کے کہا تھا کہ بھئی تمہارا یہ عقیدہ جو تمہارا ایک یقین بنا ہوا ہے ظاہری دنیا پہ اور جزائے اعمال کو تم نہیں مانتے، تو یہ تو بہرحال ہونے والی چیز ہے، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف یعنی ذرائع سے اور مختلف طریقوں سے منکرین آخرت کو کے سامنے دلائل دیے، اور وہ سب ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کا مطالعہ کیا۔ آج جو اس کے مخاطب ہیں اس صورت کے، ظاہر ہے مدنی صورت ہے اور اس کے جو مخاطب ہیں وہ مسلمان ہیں، مخاطب مسلمان ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 7 میں آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، کہ ایمان لے آؤ، صحیح ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، اور خرچ کرو جس میں تمہیں اس نے نائب بنایا ہے، تو جو ایمان والے ہیں تم میں سے اور خرچ کرنے والے ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ، اور کیا ہوا تمہیں کہ تم صحیح ایمان نہیں لاتے اللہ پہ، والرسول یدعوکم، اور رسول تمہیں پکارتا ہے، لتؤمنوا بربکم، تاکہ تم صحیح ایمان لے آؤ اپنے رب پہ، اور وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اور اس نے تم سے وعدہ بھی لیا ہے اگر تم مومن ہو۔ بہرحال تو اس کے مخاطب جو ہیں میں ہوں اور آپ ہیں۔ ایک بات جو ہے یہ نوٹ کر لیں، اور یہ بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ جہاں بھی کافروں کے لیے اور منکرین آخرت کے لیے مضمون آتا ہے تو میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ اس کے مخاطب ہم ہیں، یعنی ہم سے خطاب ہو رہا ہے، کیونکہ ہم بھی تو یعنی عملاً انکاری ہیں۔ آج امت مسلمہ جو ہے وہ یوم آخرت سے انکاری ہے، اپنے رب سے یعنی اللہ کی یاد سے ان کا دل خالی ہے، ان کا دل جو ہے جو بھی من حیث القوم یا امت، ہمارا دل جو ہے اللہ کی یاد سے خالی ہے، اور ہمیں ہماری توجہ جو ہے ساری ظاہر کی طرف ہے۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں، اگر اس طریقے سے دیکھیں تو آپ کو ایک بہت کثیر تعداد مل جائے گی، اور وہ یعنی بہت زیادہ، بہرحال کثیر وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ کے الفاظ ہیں قرآن میں، کہ تم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ نافرمان ہیں۔
یہ آیت وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ سورہ مائدہ کی ہے، اور اس کا تخاطب جو ہے وہ بنی اسرائیل ہے، یہود و نصارہ ہے۔ لیکن کیا کیجئے کہ آج یہ ہم پر 100% فٹ اترتی ہے، وَكَثِيرٌ مِّنْكُمْ فَاسِقُونَ، تم میں سے بہت سے لوگ فاسق ہیں۔ بہرحال تو موضوع اس کا یعنی ایک تو بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے اس صورت کے مضامین پہ کہ ہم رسمی دین اسلام کو چھوڑ کے حقیقی طور پر یعنی ایمان جو ہے قبول کر لیں۔ دوبارہ میں کہتا ہوں یہ جملہ، اللہ تعالیٰ اس صورت میں یہ ہم سے تقاضے کر رہا ہے، مختلف مطالبات ہیں کہ تم صحیح ایمان لے آؤ۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو آیت پڑھ کے سنائی ہے، تو یہ یعنی مخاطب ہم ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے، یعنی اس صورت کے مضامین کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے، جو برائے نام جنہوں نے دعویٰ کیا ہے اسلام کا، ایمان کا، ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا۔ بہرحال وہ پھر بات کریں گے، لیکن یہ موضوع ہے، اس صورت کا موضوع ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو 6 آیات ہیں، سبح للہ ما فی السماوات والارض، میں ذرا ترجمہ کر لوں، آپ کو پھر انشاءاللہ مضمون بیان کرتا ہوں۔ سبح للہ، تسبیح بیان کرتے ہیں جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ عزیز بے مثل غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، وہی اول وہی آخر، وہی ظاہر وہی باطن، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، پھر کائنات کی مسند اقتدار پر جلوہ افروز ہوا، یعنی سارا انتظام اس کے پاس ہے، وہی چلا رہا ہے اس کو۔ اور یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں، وما یخرج منہا، اور جو کچھ اس سے خارج ہوتا ہے، وما ینزل من السماء، اور آسمان سے جو کچھ نازل ہوتا ہے، وما یعرج فیہا، اور جو اس میں چڑھتا ہے آسمان کی طرف، وہو معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اسی کی طرف سارے کاموں کا انجام لوٹ کے جاتا ہے، یعنی سارے امور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے وہ دن کو رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وہو علیم بذات الصدور، اور وہ دلوں کے رازوں سے واقف ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، جس میں اس نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے۔ فالذین آمنوا منکم، جو بھی تم میں سے ایمان لائے، وانفقوا، اور خرچ کیا، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ بہرحال یہ یعنی آپ نے ترجمہ سنا، اور ترجمے میں تھوڑی سی اللہ تعالیٰ اپنی شناخت کروا رہے ہیں۔ دیکھیں ایک بات جو ہے تھوڑا سا آپ غور سے سنیں، کہ وہ غور سے سننے والی بات یہ ہے کہ اصل تو آپ اس کائنات کی حقیقت کو سمجھیں، یہ کائنات ہے کیا، کیوں ہے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ اس کائنات کا مغز جو ہے، خلاصہ جو ہے، وہ انسان ہے، میں ہوں اور آپ ہیں۔ یہ ایک بات جو ہے بالکل ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ میں اس کائنات کا مرکزہ ہوں، اور یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور آپ کے لیے یعنی انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ ایک بات جو ہے یہ بالکل ذہن میں ہونی چاہیے۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کائنات یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے، زندگی کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ بہرحال اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو ایک اعلیٰ مقام دینا چاہا، پس ہمیں مخلوق کو پیدا کیا۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، بس میں نے مخلوق پیدا کی۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ ہمیں انسان کو اعلیٰ ترین مراتب دینا چاہتا ہے، یعنی ایک عظیم الشان فائدہ دینا چاہتا ہے مجھے اور آپ کو۔ یہ بات بھی اصل میں یہ ساری باتیں جو ہیں ہم بعض لوگوں کے لیے بالکل ایک عجیب سی لگتی ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو اپنا سارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف کر لیا ہے، اور اب ظاہر ہی ہماری توجہ کا مرکز ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے سامعین کرام، میں آپ کو خبردار کرتا رہتا ہوں، اور روز قیامت جو ہے آپ شدید اس کی ان باتوں کی طرف توجہ کی ضرورت محسوس کریں گے، اور یہ بات قرآن میں بھی لکھی ہے کہ وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ ظالم جو ہے وہ اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کا راستہ اپنا لیا ہوتا۔ آج ہم نے رسول کے راستے سے کلیتاً انکار کر دیا ہے۔ یہ بات جو ہے یہ ذرا نوٹ کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ تو ہم سمجھیں نہ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ آلریڈی ہم نے اپنی زندگی کا ایک موٹو بنا لیا ہے کہ میں نے دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اب وہ دھوکہ جب مجھے لگ گیا، یا انسان کو جب دنیا کا اور ظاہر کا دھوکہ لگ جاتا ہے، اب یہ باطن سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ یہ بات مجھے سمجھانی بہت آسان ہے، کیونکہ آپ سب محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم ظاہر کو بری طرح محسوس کر رہے ہیں۔ ہمارے سارے مسائل جو ہیں اس کا تعلق ظاہر سے ہے، ہمارے جو اللہ سے مطالبات ہیں اس کا تعلق بھی ظاہر سے ہے، یا جو توقعات ہیں اللہ تعالیٰ سے جو مطالبات ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کے مطالبات پر غور کرتے، ہم نے اللہ سے اپنے مطالبات پیش کرنے شروع کر دیے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اس کو بڑے آپ اطمینان سے اس کو سوچئے اور کوئی نتیجے تک پہنچیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ بنائی کائنات اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے تھی اور کس لیے تھی، اور ہم جس کے لیے یہ کائنات سجائی گئی ہے ہم نے اپنا رخ کس طرف موڑ لیا ہے۔ یہ بالکل میں آپ سے اپیل کرتا رہتا ہوں، اور بہرحال میری تو یعنی اگر آپ نے سن لی تو میری اللہ کی حجت تو قائم ہو گئی کہ آپ کو حق پہنچ گیا۔ اب باقی مانے نہ مانے وہ اس میں تو آپ کا اپنا فائدہ اور نقصان ہے۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں، مکے میں 3-4 سال گزر گئے، مدینے میں 3-4 سال گزر گئے مسلمانوں کو، پھر بھی یہ آیات پیش کی جا رہی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ کچھ کمزوری تو تھی اس وقت، ظاہر ہے کچھ منافقین تھے، ادھر ادھر منافقین موجود تھے جو دل سے ایمان قبول نہیں کیا تھا، اور انہوں نے اب منافق کیا کہ انہوں نے حضور کی دعوت کو سچے دل سے قبول نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، یہ میں آسان الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ منافق کا جب بھی آپ تذکرہ ہوتا ہے منافق، اور یعنی میں نے یہاں بھی سنا ہے کہ بعض لوگوں سے مجھ سے کہ آج بھی منافق موجود ہیں، یہ تعجباً بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں۔ ایک آدمی نے پوچھا ہے آج بھی موجود ہیں منافق؟
یعنی دیکھیں یہ وہ سوچ کیا ہے ہماری، اس سوال سے جو سائل نے مجھ سے کیا، اس سے اس کی سوچ یہ تھی کہ آج تو سارے مسلمان ہیں، وہ تو منافق تھے مدینے کے، ان کے لیے جو ہے وہ بات ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ ان کو سمجھاتا تھا۔ آج تو سارے مسلمان ہیں، منافق کہاں سے آ گئے؟ یہ سوچ ہے ہماری۔ بہرحال یہ دیکھنا ہوگا مجھے بھی اور آپ کو بھی، اور آپ نے اپنے لیے یعنی جو آپ کی حقیقت ہے وہ خود آپ نے سوچنی ہے کہ آپ کی اور میری حقیقت کیا ہے، یہ میں نے اور آپ نے خود سوچنا ہے، کوئی اور ہمیں آ کے نہیں بتائے گا۔ آپ اپنے دل کی کیفیات کو دیکھیں کہ آپ جو زندگی گزار رہے ہیں اس دنیا میں، آپ کا مطلوب و مقصود ہے کیا؟ آپ کا دنیا میں زندگی گزارنے کا مدعا کیا ہے؟ تو اگر آپ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں تو بس، اور ہیں یعنی یہ تو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ یہ ایک عموم بلوہ، فقہ کی زبان میں اس کو عموم بلوہ کہتے ہیں۔ بہت سارے کثیر تعداد میں لوگ ایک کام میں اور ایک عمل میں مصروف ہیں، اس کو فقہ کی زبان میں عموم بلوہ کہتے ہیں۔ بہرحال اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ وہ میرا بحث ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ ذرا سوچیں، ان آیات جو کہ میں نے آپ کو ترجمہ کر کے آپ کو سنائی ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی توحید، اس میں کیا ہے؟ اپنی توحید، اپنی خلاقیت اور اپنی جو صفات ہیں اس سے ہمیں آگاہ کر رہا ہے، اپنی قدرت، اپنی صفات اور اپنی معرفت ہمیں دے رہا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کی بندگی تو ہم سے یہ تقاضا ہے، یعنی اللہ کا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ ہم کلی طور پر اس کی بندگی میں مصروف ہو جائیں۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، یہ تقاضا ہے ہم سے۔ اب یا ایک دوسری آیت بھی میں آپ کو سنا دوں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ اس کے سوا آپ نے کسی کا کہنا نہیں ماننا۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ تو ہم یہ تقاضے ہیں، یہ تقاضے ہیں، لیکن ہم نے تو کلیتاً اس سے منہ موڑ لیا ہے۔ اگر چند اصحاب جو تھے مدینے میں موجود تھے جنہوں نے اس دعوت کو دلی طور پر قبول نہیں کیا تھا، آج تو کلیتاً، دیکھیں میں جو تھوڑے لوگ ہیں ان کا میں تذکرہ نہیں کر رہا، جو مخلصین ہیں اور جنہوں نے زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دیا ہے اور وہ طالبان مولا ہیں، ان سے وہ میرے یعنی وہ تھوڑے ہیں، بہرحال جتنے بھی ہیں وہ تھوڑے ہیں، اور اکثریت جو ہے ہماری فاسق ہے اور نافرمان ہے۔ یعنی اللہ کی بندگی سے ہم اول تو سمجھا نہیں ہے، ایک بات اللہ کی بندگی کو ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ بندگی ہوتی کیا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو بندگی سمجھتے ہیں، ذکر اذکار نوافل کو بندگی سمجھتے ہیں، لیکن ایسی بات تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو بندگی کا تقاضا کیا ہے وہ اس لیے ہے کہ بندگی میں کامیابی ہے ہماری، اللہ کی بندگی میں کلیتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہماری معراج ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے آپ نوٹ کر لیں۔ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ کلیتاً اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہماری وہ ہے معراج ہے۔ یعنی میں آپ کو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ذرا نوٹ کر لیں، بہت قیمتی جملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی اپنی معراج کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو زندگی کو اللہ کے لیے خاص کرنا پڑے گا، ایک۔ دوسری بات یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یعنی اپنی من چاہی خواہشات سے زندگی نہ گزاریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے، بھیجی ہوئی شریعت ہے، اس کو آپ قبول کر لیں
اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی، جس کا ہم سے تقاضا بھی ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ تو وہ جملہ جو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ اور یعنی بندگی کے علاوہ کچھ کرنا پڑے گا، یا اس میں کوئی ہمیں کٹیا میں بیٹھنا پڑے گا، یا ایسے کوئی مجاہدے کرنے پڑیں گے، یا کوئی لوگوں سے ترک تعلق کرنا پڑے گا، یا دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، یا اس سے جو ہے نا، یہ سارے ہم سمجھتے ہیں کہ معراج حاصل، انسان کو اپنی معراج حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ ترک کرنا پڑیں گی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ تقاضے جو ہیں دنیا کے تقاضے، انہی کو آپ اللہ کی مرضی سے استعمال کریں اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، آپ اپنی معراج تک پہنچ جائیں گے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے آپ کے سامنے ہے، یہ اس کا مضمون ہے۔ میں کون ہوں؟ کیا پدی اور پدی کا شوربہ؟ میں کون ہوں جو اپنی رائے سے آپ کو کوئی مشورہ دوں؟ اللہ کا حکم اور اللہ کا فرمان جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور توفیق الہی ہے اس میں، یہ بات بھی میں آپ کو عرض کر دوں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی معراج تک پہنچنا ہے، اگر زندگی میں بھی آپ نے ایک اچھی زندگی گزارنی ہے دنیا میں، اور آخرت میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے مقربین میں شامل ہو جائیں، تو یہ بندگی جو ہے یہ آپ کو یعنی کامل بندگی اختیار کرنی ہوگی۔ یہ نہیں کہ آدھا تیتر آدھی بٹیر، نہیں، کامل بندگی۔ بس اسی میں معراج ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر، هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، In the name of God, the gracious, the merciful. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ Glorifying God is everything in the heavens and the earth. He is the Almighty, the Wise. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير۔ To him belongs the kingdom of the heavens and the earth. He gives life and causes death, and he has power over all things. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ He is the first and the last, and the outer and the inner, and he has knowledge of all things. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش،
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. It is he who created the heavens and the earth in 6 days, then settled over the throne. He knows what penetrates into the earth, and what comes out of it, and what descends from the sky, and what ascends to it, and he is with you wherever you may be. God is seeing of everything you do. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.